مومنین اور مومنات کو اس صورت میں واضح حکم دیا گیا ہے کہ دنیا میں پاکیزہ زندگی گزارو، اور جن چیزوں کو دیکھنا حرام قرار دیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھو کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اس ممانعت میں ہر وہ چیز آ جائے گی جو بدکاری اور ناجائز شہوت رانی کے باعث اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلا کسی اجنبی کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، عاشقانہ افسانے پڑھنا، ڈرامے دیکھنا، فلمیں دیکھنا اور ایسی تصویریں دیکھنا جو انسان کو گناہ کی طرف متوجہ کر دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ عفت و پاک دامنی کو اگر بچانا اور محفوظ رکھنا چاہیے تو سورہ نور پھر ترکیب یہی بتا رہی ہے کہ ایسا ماحول پیدا نہ کرو۔ یہ وہ جو پہلے بیان کیا تھا نا، جتنا لکھوایا تھا، یہ وہ میں نے دوہرا دیا۔ اب آگے نئے سرے سے دوسری بات جو ہے وہ دیکھ لیں۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کا ضامن بنتا ہوں۔ ان 6 چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنی نظریں نیچی رکھو، اور دوسرے یہ بھی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اور چونکہ بدکاری وغیرہ کے ارتکاب میں انسان اخفاء اور پردہ کا خاص اہتمام رکھتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ تم لاکھ چھپانے کی کوشش کرو مگر اللہ تعالی سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، وہ تمام چیزوں سے واقف اور خبردار ہے۔ کوئی اللہ سے چھپا سکتا ہے؟ اللہ تعالی سے کوئی کچھ چھپا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو اتنے زیادہ علم والے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ سارا علم اللہ رب العزت کا ہر چیز پر محیط ہے۔ ہمارے دل میں ایک سوال اور ایک وسوسہ جنم بھی نہیں لیتا تو اللہ اس کو جانتے ہیں، اللہ اس کو۔ اچھا، اس صورت میں سورہ نور میں اس کے بعد وہ احکامات بیان کیے گئے جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں۔ فرمایا گیا کہ جس طرح مردوں کو حکم ہے کہ وہ اجنبی عورت کو شہوت کے ساتھ نہ دیکھیں، اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے مرد کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھیں۔ حدیث میں بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ام سلمہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھی تھی تو کون آیا تھا؟ کون؟ ابن ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم آئے۔ جب آپ تشریف لائے تو آیت پردہ نازل ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔ تو بہرحال عورت جو ہے وہ بھی مرد کو شہوت کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی، ہاں بغیر شہوت کے دیکھ سکتی ہے۔ اس کے بارے میں جو مشکات شریف کے حواشی ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ والی جو حدیث ان کا استدلال ہے وہ بھی دیکھ لینی چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے پاک دامن رہنے کے لیے، عورتوں کے پاک دامن رہنے کے لیے اس صورت کے اندر، سورہ نور کے اندر بے حد عمدہ انداز سے یہ سمجھایا ہے کہ عورت پاک دامن، عفت اور پاک دامنی کے ساتھ کیسے زندگی گزار سکتی ہے۔ فرمایا گیا کہ جس طرح محرم رشتہ داروں کے سامنے بے پردگی ہو سکتی ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کے سامنے بھی بے پردگی میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ غیر مسلم عورتوں سے بھی احتیاط ہونی چاہیے
کیونکہ ممکن ہے کہ یہ غیر مسلم عورتیں اپنے شوہروں سے ان کی خوبصورتی اور ان کے حسن کے تذکرے کریں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پہ جو غیر مسلموں کو عورتوں سے پردے کا خیال کا حکم بتایا گیا، آپ کا کیا خیال ہے کہ آج کے زمانے میں ہمارے مسلمان خواتین ایسے نہیں کرتی ہوں گی؟ آپ ایک خیال بتا دیجئے، کیونکہ عام طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے کپڑوں کے اوپر تبصرہ کرتی ہیں، تجزیہ کرتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے شوہروں کو جا کے بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ فلاں نے ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فلاں نے ایسا لباس پہنا ہوا تھا، فلاں کے جوتے ایسے تھے، فلاں کی شکل ایسی تھی، اس کے بال ایسے کٹے ہوئے تھے، ناک بڑی تھی، ناک چھوٹی تھی، آنکھیں چھوٹی ہیں، بڑی ہیں۔ یہ اس طرح کے معاملات جو ہیں اسلام اس کی قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا کہ غیر عورت کی غیر مرد کے سامنے ایسی تعریف کی جائے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے، یہ بالکل بھی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اس کی